برطانیہ کے کئی چھوٹے بڑے قصبوں اور شہروں میں اس ہفتے پرتشدد مظاہرے اور فسادات ہوئے ہیں۔ حکومت نے ان مظاہروں کا ذمہ دار انتہائی دائیں بازو یا فار رائٹ کی تنظیموں اور نسل پرستانہ رجحان رکھنے والے افراد پر عائد کیا ہے۔ I utterly condemn the far right thuggery we've seen this weekend. اس تشدد کا ہدف تارکین وطن اور خاص طور پر مسلمان تھے۔ پرتشدد ہنگاموں کی وجہ سے جنوبی ایشیائی اور سیاہ فام افراد خوف کا شکار ہوئے۔ ہم لوگ بالکل بھی سیف فیل نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ جو خوف و ہراس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے لائف کے لیے وی اسکیئرڈ ناؤ۔ کسی بھی ثبوت کے بغیر ایک مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے ان لوگوں سے جو اس تشدد کا شکار ہوئے، جو ڈرے ہوئے ہیں، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کس نے کیا، اور کیا برطانیہ میں رہنے والے جنوبی ایشیائی اور سیاہ فام کمیونٹیز کبھی اس خوف سے نکل پائیں گی۔ میں ہوں جاوید سمر اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ میں بظاہر حالات اس وقت سے خراب ہوئے جب انگلینڈ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں بچیوں کے ایک ڈانس کیمپ پر ایک شخص نے چاقو سے حملہ کر کے 6 سے 9 برس عمر کی 3 بچیوں کو ہلاک اور 7 دیگر بچیوں کو اور 3 بالغ لوگوں کو زخمی کر دیا۔ اس واقعے نے پورے ملک میں غم کی لہر دوڑا دی۔ ملزم پکڑا گیا، لیکن چونکہ وہ ابھی 17 برس کا تھا، اس لیے قانون کے مطابق پولیس نے اس کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ لیکن اس واقعے کی خبر میڈیا میں آنے کے چند گھنٹوں بعد ہی سخت گیر فار رائٹ کے لوگوں نے ملزم کی شناخت کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع کر دیں اور روایتی طور پر اس کا الزام اسائلم سیکر اور غیر قانونی تارکین وطن پر ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر ایک شامی مسلمان کا نام مبینہ طور پر قاتل کے طور پر سوشل میڈیا پر آنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے دنیا بھر سے یہ نام اور جھوٹی تصویر پھیلانا شروع کر دی۔ اس کے پھیلاؤ میں انتہائی دائیں بازو کے امریکی انفلوئنسرز پیش تھے، اور پھر فسادیوں نے ساؤتھ پورٹ میں ایک مسجد کو گھیر لیا۔ پولیس نے حفاظت کی، جس کے نتیجے میں فسادیوں نے پولیس پر حملے شروع کیے۔ فسادیوں کا ہدف پولیس کے ساتھ ساتھ مقامی مسلمان اور دیگر امیگرنٹس تھے۔ ان مظاہروں کی وجہ سے جنوبی ایشیائی اور سیاہ فام آبادی، خاص طور پر مسلمان، خوف محسوس کر رہے ہیں، اور ان میں سے کئی کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ملک عمیر لیورپول سٹی میں موبائل فون کی دکان چلاتے ہیں۔ مظاہرین نے ان کی دکان پر دھاوا بولنے کے بعد لوٹ مار کی۔ 4 بجے شاپ کلوز کرنے والے تھے اور ہم نے شاپ کلوز کر دی تھی۔ شاپ کا شٹر نیچے جا رہا تھا، تو تقریباً نیچے جانے سے کوئی 1 فٹ پہلے وہ پاس ہو رہے تھے، تو انہوں نے شٹر بھی توڑا، انہوں نے دکان کا فرنٹ توڑا، شیشہ توڑا، فرنٹ گلاس توڑا، سب کچھ انہوں نے ایسے اٹیک کیا جیسے لائک زومبی پڑ جاتے ہیں۔ تو کتنا نقصان ہوا آپ کا اس پورے لوٹ مار میں؟ سر اراؤنڈ 70,000 جو ہماری کیلکولیشن میں آئی ہے، اس میں جو چھوٹے موٹے اور چیزیں اخراجات ہیں وہ الگ سے جا رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اس واقعے کے دوران یا بعد میں پولیس نے آپ کے کوئی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، کیا ہوا؟ پولیس ایوری آور ہمارے پاس آ رہی ہے۔ 2 to 3 پولیس مین آتے ہیں، پوچھتے ہیں اینی پرابلم، کچھ ہے نہیں ہے۔ مرسی سائڈ پولیس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے۔ اس پورے واقعے کے بعد آپ پہ یا آپ کے فیملی پہ کیا اثر ہوا ہے؟ سر وہ ایک ایسا کہ جیسے کہ ٹراما میں چلے گئے ہم لوگ، ایک شاکڈ ہے، بہت زیادہ سکیری انوائرمنٹ بنا ہوا ہے۔ میری بچی سے نہیں جا رہی کیونکہ میری مسز کہتی ہیں کہ تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے پھر بھیجیں گے، حالانکہ نرسری بھی اس کار کے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس خوف میں مبتلا عمیر اکیلے نہیں ہیں۔ ڈے ٹو ڈے بیس پہ ہم جب یہاں پہ جاب کرنے آتے ہیں، ہم ایک سیکیور جگہ پہ آتے ہیں، لیکن اگر انہی جگہوں میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو obviously ہمیں ڈر بھی پیدا ہوگا، ہم سوچیں گے کہ ہم جاب پہ بھی جائیں یا نہیں جائیں۔ اگر اس کو ابھی روکا نہ گیا اور اس کو ایسے ہی بڑھنے دیا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے سب کمیونٹیز کے لیے، اور خاص طور پہ ایشین اور پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی کمیونٹیز کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہوگا، یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے ہر طرف، ہم لوگ بھی فیل کرتے ہیں کہ ہماری فیملیز اور ہم لوگ سیف نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ تر ڈر تو اسی چیز کا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ٹارگٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، ان کو
اسپیشلی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا فورٹ مسلمان کا ہے، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں ہے۔ ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ابھی ہمیں اور کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ جیسے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا پڑتا ہے، رات کو لیٹ نہیں جا سکتے کیونکہ اٹیکس ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ وائلنٹ ہو رہے ہیں۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ فار رائٹ نے ان پرتشدد مظاہروں کو منظم کیسے کیا؟ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں پتہ چلا کہ ان مظاہروں کے پیچھے کوئی ایک تنظیم یا فورس نہیں تھی، بلکہ کئی انفلوئنسرز نے سوشل میڈیا اور آن لائن گروپس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے لوگوں کو ان مظاہروں میں شرکت کے لیے اکسایا۔ یہ مظاہرے جو ساؤتھ پورٹ سے شروع ہو کر ہارٹلی پول، مینچسٹر، برمنگھم، بریڈفورڈ، ایلڈرشاٹ، لیورپول، بیلفاسٹ اور لندن وغیرہ تک پھیل گئے۔ مرسی سائیڈ پولیس نے واضح الفاظ میں ان مظاہروں کے پیچھے انتہائی دائیں بازو کے ایک شخص اسٹیفن یاکسلے لینن کا نام لیا ہے، جو ٹامی رابنسن کے نام سے مشہور ہیں اور امیگرنٹس، خاص طور پر مسلمان مخالف تنظیم انگلش ڈیفنس لیگ EDL کے لیڈر ہیں۔ گو EDL اب رسمی طور پر وجود نہیں رکھتی، لیکن اس کے لیڈر اب اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں اور ان کو فالو کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ برطانیہ میں فار رائٹ نظریات اور تنظیموں کی تاریخ پرانی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں 2011 میں جو مظاہرے ہوئے تھے وہ ایک شہر تک محدود تھے۔ یہ جو مظاہرے ہیں یہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اور ان کا جو پیچھے جو موٹیو ہے یا ان کے پیچھے جو سوچ ہے وہ نسل پرستی پہ مبنی ہے، اور اس بار صرف کوئی ایک کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، جتنے بھی کلرڈ لوگ ہیں دیکھیں ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا زاہد، ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہے تھے ہم آپ سے کہ ان مظاہروں کے پیچھے حکومت نے اور خاص طور پہ مرسی سائیڈ پولیس نے یہ کہا کہ EDL انگلش ڈیفنس لیگ ان کے لوگ تھے، تو یہ EDL کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جو لوگ ان مظاہروں میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم EDL سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ EDL تو دیکھیں وہ جماعت تو کب کی ختم ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر جو نسلی تعصب اور جو نفرت پیدا کی گئی تھی، انگلش ڈیفنس لیگ جو بنائی گئی تھی اس بنیاد پہ، نسل پرستی کی بنیاد پہ، تو وہ تو ان لوگوں کے اندر اس کو دوبارہ جگایا گیا ہے۔ تو کیا آپ کی ان موجودہ مظاہرین میں سے کسی سے بات ہوئی ہے؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ میری کافی زیادہ مظاہرین سے بات ہوئی ہے، تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ پہلے تو بارڈر بند کیے جائے، اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ مائیگرنٹس ہیں ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے، ان کو بورڈز پہ بٹھا کے، ان کو جہازوں میں بٹھا کے، جہاں سے وہ آئے ہیں، جہاں سے بھی ان کے پیرنٹس آئے ہیں ان کو واپس بھیجیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ فسادات کرتے ہیں۔ ان کا جو کلیم تھا مظاہرین کا کہ یہ لوگ یہاں پہ ڈسٹربنس کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جابز لے لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر موجود یاکسلے لینن کے ایک ساتھی اور انفلوئنسر جو لارڈ سائمن کے نام سے پوسٹ کرتے ہیں، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کھلے عام ملکی سطح پر احتجاج کی کال دی تھی۔ ان کے اکاؤنٹ نے یہ جھوٹ پھیلایا کہ ساؤتھ پورٹ واقعے میں ملوث شخص ایک اسائلم سیکر ہے جو کشتی پر سوار ہو کر غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوا تھا۔ اس شخص کی ویڈیو 10 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھی گئی۔ بعد میں ساؤتھ پورٹ کی عدالت کے جج نے ملزم کی شناخت ظاہر کرنے کی اجازت دی، جس پر معلوم ہوا کہ اس کا نام ایکسل مگانووا روداکوبانا ہے اور اس کے والدین روانڈا کے کرسچن تھے، جبکہ خود ملزم برطانیہ میں ہی پیدا ہوا تھا۔ یہ حقیقت سامنے آنے کے بعد بھی فار رائٹ کے لیڈروں نے مسلمان اور امیگرنٹس مخالف اپنا بیانیہ جاری رکھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ سب سے پہلے احتجاجی مظاہروں کی کال کس نے دی تھی، لیکن کئی ایسے انفلوئنسرز کا یکساں پیٹرن صاف نظر آتا ہے جنہوں نے بچیوں کے قتل میں ملوث شخص کی شناخت سے متعلق جھوٹ پھیلا کر لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے کہا، اور یہ جھوٹے دعوے ایسے پھیلے اور اتنا اثر پیدا کیا کہ ان سے وہ لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے جن کا ویسے تعلق فار رائٹ نظریات، تشدد یا شدت پسند گروپوں سے نہیں تھا۔ فار رائٹ کے لوگوں نے ٹیلی گرام ایپ کو بھی بہت استعمال کیا، کیونکہ ان کو ٹویٹر یا ایکس پر کچھ عرصے پہلے تک پابندی کا خطرہ رہتا تھا، لیکن جب سے ایلون مسک نے ٹویٹر خریدا ہے تو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹامی رابنسن کے اکاؤنٹ بحال ہوئے، بلکہ دوسرے فار رائٹ گروپس اور لوگوں کو بھی کھلی چھوٹ ہے۔ خود ایلون مسک نے بھی منفی اور غلط بیانیے کو پروموٹ کیا۔ ٹیلی گرام پر ایک اور پرانا فار رائٹ گروپ نیشنل فرنٹ بھی اچانک نمودار ہوا، اور اس نے ساؤتھ پورٹ کی اس گلی میں
مظاہرے کا اعلان کیا جہاں ایک پرانی مسجد قائم ہے۔ فیس بک، ایکس، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہر جگہ ہی ایسے پوسٹر اور بیان گردش کرنے لگے جن میں لوگوں سے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی طرح کے ایک اور گروپ پیٹریوٹک الٹرنیٹیو نے ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد احتجاجوں کی کال دینا شروع کر دی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان پرتشدد احتجاجیوں کی لہر پھیل گئی۔ پولیس نے فسادیوں سے نمٹنے کے لیے کافی حد تک مؤثر کارروائی کی اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فساد کو فار رائٹ بدماشی قرار دیا۔ I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. حکومت نے فسادیوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کر رکھی ہے اور اب تک 400 سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ پروسیکیوشن سروس بہت تیزی سے مقدمات بنا کر عدالتوں میں بھیج رہی ہے اور کئی لوگوں کو سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی حکومت نے پولیس کے خصوصی دستوں کو ان فسادیوں کے خلاف تیار رکھنے کے اقدامات کیے ہیں۔ فسادیوں سے تو شاید حکومت نمٹ لے گی، لیکن امیگریشن کا ایشو لگتا نہیں کہ فی الحال کہیں جائے گا۔ اوپینین پولز سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح کی امیگریشن پر تشویش رکھتی ہے۔ برطانیہ میں فروری میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 52% لوگوں کے خیال میں امیگرنٹس کی حالیہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ 2 برس پہلے یہ رائے 42% لوگوں کی تھی۔ 69% لوگ امیگریشن پر حکومت کے اقدامات سے غیر مطمئن تھے، جبکہ 2020 میں صرف 41% لوگوں کا یہ خیال تھا۔ کچھ علاقوں میں جیسا کہ مڈلسبرا وغیرہ جہاں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں جرائم کی تعداد ملک میں ہونے والے جرائم کی ایوریج سے کہیں زیادہ ہے، اور پولیس میں کٹوتیوں اور عدالتوں میں کیسوں کی بڑھتی تعداد کے سبب لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس یا عدالتیں اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی پرسیپشن یا تاثر حقیقت کے بالکل الٹ ہوتا ہے، کیونکہ آج برطانیہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو جرائم کی تعداد ہے وہ ایک نسل پہلے کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ برطانیہ کے قومی شماریاتی ادارے کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں 1995 میں ہونے والے جرائم کی نسبت آج صرف 20% جرائم ہوتے ہیں، یعنی عدد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ مائیگریشن کی وجہ سے جرائم نہیں بڑھے، بلکہ جرائم اور مائیگریشن سے متعلق غلط اور جھوٹے بیانیے کی وجہ سے لوگوں میں خراب تاثر پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ میں لوگوں کی اکثریت ان فسادیوں کے حق میں یا انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھتی ہے۔ Nothing justifies this kind of violence against innocent people. Makes me feel very upset that we're so intolerant as a nation. I wouldn't even call that protests. I would just call that devastation and vandalism, really. I actually think the people rioting are probably puppets of people who want to stir up trouble. Immigration is crucial to any environment, to build it, to affect and implement change in all the things that we as people that live in a country and consume enjoy. برطانیہ میں امیگریشن کی بحث اپنی جگہ، لیکن لوگوں کی وسیع تر آبادی انتہائی دائیں بازو کے پرتشدد حربوں کے خلاف ہے۔ اس آبادی نے فار رائٹ کے مظاہروں کے اعلان کے بعد امیگرنٹس کے حق میں اور اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کے خلاف الگ سے مظاہرے کرنے کا اعلان کیا۔ جن میں بدھ کی رات دسیوں ہزار لوگوں نے فار رائٹ کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں مارچ کیے۔ فار رائٹ کے گروپس کوئی مؤثر مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے، لیکن پولیس صورتحال کے لیے تیار تھی۔ بظاہر حالات کچھ دنوں میں شاید پرسکون ہو جائیں، لیکن برطانیہ میں رہنے والی اقلیتوں کو جو ذہنی اور نفسیاتی زخم ملے ہیں ان کے بھرنے میں شاید وقت لگے گا۔